الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العلي العظيم. میرے دوستو، گزشتہ اتوار 6 فروری 2011 کو ہم نے اسلام کے موضوع پہ بولا. سب سے پہلا درس ہمارے اسلام کے لفظ پر، اس کی تشریح پر ہم نے بیان کیا تھا. اور یہ ہم لوگ جو اسلام بولتے ہیں، جو ایمان بولتے ہیں، اور مذہب کے لحاظ سے جس چیز کا سب سے پہلے ہمارے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، اس اسلام کا معنی کیا. تو 45 منٹ کے اس درس میں ہم نے اسلام کے 2 معنی بتائے تھے. ایک معنی آج بتائیں گے. اسلام کے 2 معنی، ایک معنی تھا سلامتی اور امن کو حاصل کرنا، اور سلامتی اور امن کو دوسروں تک پہنچانا. اسلام اور ایمان کا ایک معنی تھا، اس کی ہم نے تشریح کی. اور پھر تاریخی حوالوں سے ہم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ اسلام سے پہلے کیا حالات تھے عرب میں، پوری دنیا میں. اسلام کے آنے کے بعد امن و سلامتی کے حوالے سے کیا حالات بنے. صحابہ کرام جو اسلام سے پہلے دشمن تھے، قوم قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، اسلام لانے کے بعد کیسے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، کیسے ایک دوسرے پر مر مٹنے والے بن گئے، اس کی مثالیں ہم نے بیان کی. اور ایک تیسرا معنی اسلام کا جو تقریباً اس کے الٹ بنتا ہے، اور یہ ہے کہ اپنی سلامتی اور اپنے امن کو داؤ پہ لگا دینا. جو انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کے لیے بڑے خطرات ہوتے ہیں. ہمارے لیے الحمدللہ ماں باپ حفیظ ہے، نسل در نسل مسلمان چلے آ رہے ہیں. جو لوگ کفر کے معاشرہ میں تھے، شرک کے معاشرہ میں تھے، اور ان کا اپنا گھرانہ، ماں باپ وغیرہ سارے وہ مشرک تھے، جب وہ اسلام قبول کرتے تھے تو اپنی سلامتی اور اپنے امن کو داؤ پر لگا دیتے. اور اسی وجہ سے اسلام کے معنی اپنی سلامتی کو کھو دینا. جو انسان پہلے محفوظ تھا اب وہ غیر محفوظ ہو گیا دین کی وجہ سے. لیکن یہ ایک معنی بعض علماء کرام فرماتے ہیں. اسلام کا ایک تیسرا معنی جو انتہائی واضح ہے اور جو علماء کرام عام طور پر بتاتے ہیں، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اسلام اسلم یسلم اسلاما عربی کا لفظ ہے. اس کے معنی اپنے آپ کو حوالہ کرنا. کیا معنی ہے؟ اپنے آپ کو حوالہ کر دینا، سپرد کر دینا، اپنی عقل کو، اپنی مرضی کو ختم کر کے وہ ذات جو مرضی، جو عقل میں، جو ذہن میں، جو دیکھنے میں، جو سننے میں، جو بولنے میں، ہر لحاظ سے وہ ہم سے زیادہ قوی ہے، اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینا کہ میں کچھ نہیں جانتا، سب کچھ تیرے پاس ہے، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیتا ہوں. اس کا نام اسلام ہے. اس کی ہماری زندگی میں چھوٹی سی مثال، ایک بچہ ہوتا ہے 5-6 سال کا، وہ اپنے باپ کے ساتھ بازار میں جا رہا ہوتا ہے. بازار میں جاتے ہوئے اس نے اپنے ابو کی انگلی پکڑی ہوتی ہے. اب جب ابو کی انگلی پکڑ لیتا ہے تو اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ میں نے ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی ذات کی انگلی پکڑی ہوئی ہے کہ جو مجھے ضائع نہیں کرے گی. میں بازار میں پھروں، میں جہاں بھی جاؤں، وہ ایک مجھے صحیح راستے پر لے جائے گی، اور دوسری وہ ذات جو ہے مجھے کہیں ضائع نہیں کرے گی، کسی غلط جگہ نہیں لے جائے گی. لہذا بڑے اطمینان کے ساتھ وہ پورے بازار کی سیر کر رہا ہوتا ہے، ادھر ادھر. اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میرے آگے پیچھے کوئی ٹریفک وغیرہ ہے یا کسی سے ٹکرا جاؤں گا. باپ ہی اس کو آگے پیچھے کر کے اس کو بچاتا رہتا ہے. اس سپردگی کا نام جو ہے لغت کے لحاظ سے ڈکشنری میں اسلام، اپنے آپ کو دوسرے کے حوالے کر دینا. اسلام میں انسان اپنے آپ کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیتا ہے کہ اللہ پاک، میری عقل بھی چھوٹی ہے، میری نظر بھی چھوٹی ہے، میرا دیکھنا، میرا سننا، اور میری قوت، میرا پکڑنا، میرا چلنا سب محدود ہے بھی محدود. ایک انسان بچہ پیدا ہوتا ہے، بچپنے کا کتنا عرصہ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ نوجوان بن جاتا ہے، اس کے بعد بوڑھا بن جاتا ہے، مر جاتا ہے، آخر میں ضعیف ہو جاتا ہے. بعض جو ہے وہ نوجوان ہوتے ہوئے بھی بیمار پڑ جاتے ہیں، ان کی طاقت ضائع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہماری ہر چیز جو ہے وہ ضعیف. پھر جب ہم قوی حالت میں ہوں، ایک انسان دیکھ رہا ہے، اس کے دیکھنے اس کے ایک رینج ہے، اس رینج سے وہ باہر نہیں جا سکتا. ایک محدود دائرہ ہے. اس دیوار سے باہر کیا ہو رہا ہے ہم آپ کو پتہ نہیں، اس دیوار سے باہر لوگ کیا کہہ رہے ہیں ہم نہیں سن رہے ہیں. تو ہماری ہر چیز جو ہے وہ محدود ہے. اور اس لیے اللہ پاک نے جو اپنے علم کی طرف، اپنی طاقت کی طرف اشارہ کیا، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ پاک کا علم، اللہ پاک کا دیکھنا، اس کا سننا، اور اللہ پاک کی ساری قوتیں، وہ کائنات کو اس طاقت نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. کائنات جو ہے اس کے کنٹرول میں ہے. کائنات بہت بڑی چیز ہے.
اب اس طرف جائیں گے کائنات کیا چیز ہے، سائنسدان کیا کہتے ہیں، تو وہ الگ ایک انشاءاللہ آئندہ سے بات ہوگی۔ تو یہ ساری کائنات اللہ پاک کے قبضے قدرت میں ہے، اس کا علم اس کے محیط ہے، اس کے گرد چھایا ہوا ہے، دائرے میں لیا ہوا ہے۔ تو ہماری عقل، ہمارا سب کچھ کمزور، لہذا ایک انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے کہ اللہ پاک آپ نے جو فرمائے وہ ٹھیک ہے نا۔ اب چھوٹے بچے کی میں نے مثال دی ہے، چھوٹا بچہ بہت ساری باتوں کو نہیں سمجھتا۔ اگر آپ اس کو شادی کے بعد کے حالات کے بارے میں بتائیں کہ جی جب انسان کی شادی ہوتی ہے، بیوی سے اس طرح ملتا ہے، اس میں یہ مزہ ہے، یہ ہے، وہ بیچارہ نہیں سمجھتا، اس کی رینج، اس کی پہنچ اتنی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں جب بڑا ہو جائے گا، والد ہوگا کہ شادی ہوگی، پھر بتانے کی ضرورت نہیں، خود وہ سمجھ جائے گا۔ تو وہ ایک خول کے اندر بند ہے۔ اس طریقے سے ہر انسان، اس کا دائرہ اختیار، دائرہ طاقت ایک خول کے اندر بند ہے، اس سے نہیں آگے جا سکتا۔ مثال کے طور پر اللہ پاک نے انسان کو اڑنے کی طاقت نہیں دی، انسان نہیں اڑ سکتا۔ اپنی عقل، تجربے، سائنس کی بنیاد پر ٹھیک ہے، اس نے ہوائی جہاز، سیارے، ستارے اپنی ایجاد کر کے اوپر جا رہا ہے، لیکن اگر یہ خود اپنے پروں سے اڑنا چاہے تو نہیں اڑ سکتا۔ میں نے عرض کیا کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اس کا نام اسلام ہے۔ اور میرے دوستو، یہ اتنی بڑی چیز ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا کہ تمام ادیان جتنی بھی گزرے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ ساری دین، ان سب کا خلاصہ اسلام، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ بات میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کیا۔ اردو میں کہتے ہیں کہ ہاتھ پیچھے کر کے اپنے آستین کو جو ہے کسی کو پکڑا دینا۔ جب دوستی ہوتی ہے نا، ہاتھ پکڑاتے ہیں لوگ، تو بعض لوگ جو ہے ٹھگ قسم کے ہوتے، کہتے ہیں کہ اس نے آستین پکڑائی ہے لیکن خود اس نے اپنا ہاتھ آگے نہیں کیا۔ ہمارا اللہ پاک کے ساتھ وہی معاملہ ہے۔ نماز مسجد میں پڑھ لی، ٹھیک ہے، ایک عبادتیں ہوگی، تلاوت کر لی، رمضان آئے، روزے رکھ لی، اللہ نے پیسہ دیا، حج کیا، کیا یہی سارا دین ہے؟ نہیں۔ مسجد سے باہر قدم رکھنے کے بعد جو آپ کی معاشرتی زندگی ہے، انسانوں کے ساتھ رہن سہن ہے، جو آپ کی تجارتی اور مالیاتی اور معاشی اور معاشی زندگی ہے، یہ ساری چیزیں، آپ کی سیاست ہے، آپ کے نکاح طلاق ہے، آپ کے جن رسوم عادات وغیرہ ہیں، یہ ساری چیزوں کو اللہ پاک کے دین کے تابع کر کے اور پھر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ اب ہم ٹھیک ہے نمازیں پڑھیں گے اور جو ہے ہم سب کچھ کریں گے، شادی کا موقع آیا اللہ پاک کو بھول جاتے ہیں۔ آپ سنتے ہیں راتوں کیا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، میت ہو گئی، پھر اپنا طریقہ، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی نہیں پوچھتا اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا، صحابہ کرام نے کیا کیا، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد نہیں کیا۔ حقیقت میں یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ پاک سب سے بڑے پیغمبر، ایک بہت ہی بڑے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، جس کا لقب ہے ابو الانبیاء، پیغمبروں کا باپ، اور پیغمبروں کا باپ ان کی اولاد میں سے اسحاق علیہ السلام اور جو ہے اسماعیل علیہ السلام، دو بیٹے ان کے پیغمبر تھے۔ ان سے آگے جو نسل چلی ہے وہ سارے پیغمبروں کی اولاد۔ ابراہیم علیہ السلام ابتدائی پیغمبروں میں سے ہیں، بالکل۔ آدم علیہ السلام، شیث علیہ السلام، ادریس علیہ السلام کے بعد پھر ابتدائی پیغمبروں کے بعد ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کا مذہب، ان کا دین بھی اسلام تھا۔ تو اللہ پاک اس نبی سے تقاضا فرماتے ہیں، اذ قال له ربه اسلم، میرے پیارے نبی ابراہیم تو اسلام قبول کر لے، تو اپنے آپ کو حوالے کر لے اپنے آپ۔ وہ ہماری ذرا نہیں تھی، فوراً کہہ بیٹھے اسلمت لرب العالمین، میں نے رب العالمین کے آگے اپنے آپ کو حوالے کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ دنیا میں ہم اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں، بدماش انسان ہے، لٹیرا ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، اس کے اوپر پولیس والے آ گئے، قاتل ہے، ہینڈز اپ، اس کے سامنے جو ہے نا وہ پستول کھڑی کر کے اس سے جو ہے نا تقاضا کرے ہینڈز اپ، اب وہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں، پولیس والا جو ہے وہ اس نے پستول تان کے کھڑا ہے، دوسرا آ کے جو ہے اس کی تلاشی لیتا ہے اور جو ہے اس نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا۔ اس کو بھی ہم حوالہ کرنا کہتے ہیں، لیکن وہ دل سے حوالے نہیں ہوا۔ اگر اس کی طاقت چلے، بس چلے، تو وہ اپنے آپ کو بھاگ جائے وہاں سے، یا ان کو قتل کر دے، کچھ بھی کر لے۔ اس نے دل سے اپنے آپ کو حوالے نہیں کیا، مجبور ہو کے، وہ موت کی وجہ سے، موت کے ڈر سے جو اس نے اپنے آپ کو حوالے کیا۔ اسلام میں یہ ہوتا ہے کہ دل سے انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام سے یہ تقاضا اسلم، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے۔ انہوں نے فوراً فرمایا، یہ نبی کی شان ہوتی ہے، نبی اللہ کے حکم کے سامنے سوچتا نہیں، کروں نہ کروں۔ ہاں جی، ہم لوگ استخارے کرتے ہیں نا، استخارے کرتے ہیں، یہ فلانا کام کروں نہ کروں، حج کروں نہ کروں۔ تو نبی جو ہے اس کو جب حکم ہوتا ہے اور پھر سوچتا نہیں، اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، یہ چھوٹا سا لفظ ہے، اس کے اندر بڑی دنیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جی، ایک شخص نے نکاح کیا، وہ نکاح کرنے کے بعد جب بیوی گھر آئی، اس نے مطالبات شروع کر دی کہ کپڑے چاہیے،
اور گھر میں مسالہ چاہیے، نمک چاہیے، چینی چاہیے، آٹا چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے. اس نے کہا کہ یہ تو میں نے آپ کا ذمہ نہیں کیا. وہ مولانا صاحب کے پاس جھگڑا کیا. انہوں نے کہا تم نے کہا نہیں تھا کہ میں نے اس کو قبول کیا؟ ہاں کہا تھا. مولانا سے نے پوچھا تم نے اس کو قبول کیا؟ تم نے کہا کیا. وہ ایک کیا کاف یہ الف، اس کے اندر یہ سب کچھ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، میں نے قبول کیا، بس وہ ایک لفظ کے اندر یہ سب کچھ پڑا ہوا کہ تمہیں دینا پڑے گا. تو یہ ہم جب کہتے ہیں کہ اسلم، تو میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اس میں ساری زندگی پڑی ہوئی. اور بات ذرا سخت سی ہے لیکن سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ہم مسلمانوں سے زیادہ ابو جہل یہ بات زیادہ سمجھتا ہے. ابو جہل سے جب کہا گیا کہ آپ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے، اللہ کے نبی ہیں، آپ سب کچھ دیکھتے ہیں، اس نے کہا مجھے پتہ ہے کہ پوری زندگی کو چینج کرنا پڑے، پوری زندگی جو ہے یہ بدلنی پڑی، اس کے لیے میں تیار نہیں. پھر جو ہے نا مجھے یہ شاہانہ مزاج، یہ اپنے رسم و رواج، یہ سرداری، یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، ان کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا، اور ان کے پاس جو ہے نا یہ غریب قسم کے لوگ ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. اس کو بھی اس کا پتہ تھا کہ زندگی چینج کرنی پڑی، اس چینج کے لیے ہم تیار ہیں. تو میرے دوستو، جب انسان کے اندر اسلام آ جاتا ہے، اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے اللہ پاک کے ہاں، تو پھر اس کی اپنی مرضی نہیں چلتی. اس کی ایک مثال میں نے ابراہیم علیہ السلام کی تھی. جب انہوں نے اپنے آپ کو سپرد کیا، ملک شام میں رہتے، شام اتنا زبردست ملک ہے، آج کل بھی عرب کنٹریز میں نمبر 1 پہ ہے زبان کے لحاظ سے. دنیا کی بہترین عربی زبان آپ کو شام میں ملی. اب یقین جانے ایک جماعت میں ہم گئے، ادھر جو ہے شام کا ایک عام آدمی تھا، انجینئر، اس نے اتنی پیچیدہ تقریر سائنسی لحاظ سے کی ہے کہ میں نہیں سمجھ پا رہا تھا. کیا کچھ کا ترجمہ کیا، کچھ کا نہیں کیا. پھر بعد میں اس نے مجھے بڑی باتیں سمجھائی. طالب علم تھے اس وقت. تو بڑی فصیح عربی ہے شام والوں کی، اور وہ ایسا ملک ہے جو ہمارے ملک میں اس کا نشان ہی نہیں ہے. مری اور کالام اور کاغان وغیرہ یہ ایسی جگہیں ہیں کہ وہاں پر پھل فروٹ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، ٹھنڈا علاقہ. شام جو ہے پھل فروٹ سے بھرا ہوا اور انتہائی پیارا موسم، چشمے اور جناب پیاری ہوائیں، بڑی انتہائی خوبصورت ملک. اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنی گھر والی کو اور اس کے چھوٹے بیٹے کو جو گود میں ہے، اس کو لے کے ملک شام سے لے چل، اور جو جہاں اب مکہ مکرمہ تو حجاز کہتے تھے، اور یہ بالکل جنگلات، اس جنگلات میں چھوڑ کے آ جائے. اب اللہ پاک سے نہیں پوچھا کہ کیوں، اس میں کیا حکمت ہے، کب تک، کتنا عرصہ، نہیں، اللہ کا حکم. اٹھا کے لے گئے، اپنی پیچھے بٹھایا گھوڑے پر، اور جب وہاں پہنچے ہیں تو اپنی بیوی سے عرض کی کہ آپ نیچے آ جائیں. زبان سے نہیں کہا، اشارے سے کہا. بات جو ہے نا وہ ممنوع. جب وہ نیچے آ گئی تو یہ خود نہیں اترے کہ اس کی دلجوئی کے لیے کچھ سامان جمع کریں یا جو ہے نا ایندھن وغیرہ جمع کریں یا کچھ کریں، کچھ بھی نہیں، خود نہیں اترے. اب جب گھوڑے کا رخ جو ہے نا وہ پلٹا، بیوی سمجھ گئی تو جانے لگے. تو کہا کہ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے، کوئی جواب نہیں دیا. تو سمجھ گئی. پھر جو ہے نا نے کہا کہ اللہ ہمارا کبھی حاضر، اللہ پاک نے اس کا حکم دیے. تو آپ نے سر کے اشارے سے کہا کہ ہاں اللہ نے حکم دیا. وہ نبی کی بیوی تھی، وہ سدری ہوئی تھی، وہ بنی ہوئی تھی اندر سے. اس کی زبان سے ایک لفظ نکلا جو تاریخ نے اپنے اندر کو محفوظ کیا، اور اس نے یہ کہا کہ اذن لن یضیعنا اللہ، جب یہ بات ہے تو اللہ پاک ہمیں ضائع نہیں کرے گا. جاؤ جہاں بھی جاؤ. چھوٹا بچہ ہاتھ میں، جنگل میں، ہر طرف جو ہے نا درند پرند، عورت کی ذات ویسی بھی ڈرپوک. لیکن جب اللہ کی ذات پہ بھروسے کا وقت ہے آپ جائیں. جب اللہ نے ہمارا ذمہ لیا ہوا ہے، کوئی طاقت ہمیں دنیا میں نقصان نہیں دے. وہ گئے. دوبارہ اللہ پاک سے رابطہ بھی نہیں کیا ٹیلیفون. اللہ جی، اللہ پاک میرا جو ہے نا وہ بیٹا، میری جو ہے نا بیوی کس حال میں ہے، بس اللہ کے ذمہ چھوڑ. کافی عرصہ کے بعد وہی بیٹا اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے. اللہ پاک نے خواب میں ان کو بتایا کہ جا کے اس کو ذبح کر. پھر وہ لمبا قصہ آپ کے ذہن میں آتے ہیں، اور جو ہے نا ان کو تیار کر کے اور پھر اس کو الٹا لیٹا کے اور پھر جو ہے نا اس کے اوپر چھری پھیرتے، اور جو ہے نا وہ خود اپنے باپ کو مشورہ کہ آپ مجھے الٹا لیٹائیں، ایسا نہ ہو کہ میری اور آنکھ کی آپ کی آنکھ کے دو چار ہو جائیں اور اللہ پاک کا حکم رہ جائے. اللہ میں اقبال کیا فرماتے ہیں، یہ مکتب کی کرامت تھی یا یہ فیضان صحبت تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند. یہ مدرسوں میں پڑھ چکے تھے، اس کے اندر یہ ادب آیا، یا یہ اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، یہ اللہ والوں کی مجلس نے ان کو یہ آداب سکھایا. تو علامہ اقبال بھی یہ کہنا چاہتے ہیں، بڑا اللہ پاک نے اس کو علم دیا، بڑا جو ہے بہت بڑا عالم تھا ہر لحاظ سے، کہ اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، مدارس میں اس میں ادب نہیں آتا. ادب اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کی. علم سارا جو ہے نا جو کچھ میں بول رہا ہوں، اس سے زیادہ ان کتابوں میں موجود ہے. آپ اس کو لے اور ٹانگ کے اوپر ٹانگ ڈال کے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا وہ اثر نہیں ہوگا. یہ ہمارے دین کا جو سلسلہ ہے، اللہ پاک سے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا، اس سے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، صحابہ کرام کی طرف، تابعین، تبع تابعین، پھر اولیاء اللہ کی طرف. اس طرح یہ سینہ بسینہ جار. اور اس میں ایک یہ چیز ہے کہ جو میں بول رہا ہوں، اس بولنے کے الگ اثرات ہیں.
جو آپ کے دل کے اوپر ثبت ہو رہے ہیں، میری آنکھوں کے کچھ اثرات ہیں جو آپ کو منتقل ہو رہے ہیں، میرے چہرے کے کچھ اثرات ہیں جو آپ میں منتقل ہو رہے ہیں، یہی وہ اصل چیز ہے۔ کتاب میں یہ چیز نہیں ملی گیا، اس لیے جو لوگ میری کتابوں کے مطالعے سے عالم بنے ہیں وہ آخر میں گمراہ ہو گئے، بڑے بڑے لوگ، اس لیے کہ ان کو صحبت نہیں ملی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیر، اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ اب قرآن تو کتاب ہدایت ہے، کتاب ضلالت تو نہیں، گمراہی کی کتاب نہیں ہے، پھر کیوں لوگ قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس کی تفصیل لے کر بیٹھ جائیں پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ سالوں تک کسی استاد کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑے، صرف نہ ہو سارے علوم پڑھنے پڑیں، تفسیر پڑھنی پڑے گی، پھر کہیں علم کا نور آئے گا۔ میں گزارش کر رہا تھا اسلام حوالگی کے لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو حوالے کیا، اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب آگ کے اندر ان کو پھینکا جا رہا ہے، فرشتے جو آ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ حکم کر دیجئے، ہمیں آگ کے اوپر بارش برسا دیں گے، ٹھنڈی پڑ جائے گی، ہم جو ہے ہوائیں چلا دیں گے، یہ اڑ جائے گی، ہم جو ہے دونوں پہاڑوں کو ملا دیں گے کہ لوگ بھی درمیان میں نیست نابود ہو جائیں گے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے بھیجا یا اپنی طرف سے آئے؟ نے کہا جی اللہ سے اجازت لے کر آئے ہیں، اللہ نے ہمیں نہیں فرمایا، حکم نہیں دیا۔ پھر فرماتے کہ اما الیک فلا، میری ضرورت اور میری حاجت تو ہے لیکن آپ لوگوں کی طرف نہیں، آگ میں گر رہے ہیں لیکن فرشتوں سے کہہ رہے کہ آپ کی ہمیں ضرورت نہیں، وہ خود دیکھتا ہے اوپر سے، اس کی نظر میرے اوپر ہے۔ اللہ پاک نے پھر اوپر سے آواز دی یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ آگ میرے ابراہیم پر سلامتی اور ٹھنڈک والی بن جائے۔ علماء فرماتے اگر صرف ٹھنڈک کا کہتے اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ شاید وہ برف بن جاتی، سلامتی والی بن جائے۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو سپرد کیا، اس کے اوپر یہ حالات آ رہے ہیں، اللہ پاک آزما رہے ہیں۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سپردگی کی اعلیٰ ترین مثال، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو سپرد کرنے والے، جو حکم آتا سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر خود عمل فرماتے، صحابہ کرام بعد میں کرتے۔ اور صحابہ کرام کا کیا مزاج تھا، رات کو ایک آیت اتری اسلام کے حوالے سے، سپردگی کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، کتنا زبردست لوگ عمل کرنے والے تھے۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ میں ایک تقریب میں گیا، نکاح کی تقریب میں، اس کے لیے ایک پیر صاحب کو انہوں نے مدعو کیا، اللہ والے پیر صاحب، میرا اشارہ سمجھتے ہیں نا، 2 نمبر پیر صاحب بھی آج کل بہت زیادہ ہیں، زیادہ تر وہی ہے۔ 2 نمبر پیر کیا ہوتے ہیں، ان کے کیا علامہ، یہ میں کسی مستقل درس میں انشاءاللہ اس سے بات کروں۔ اللہ والے پیر صاحب جو قرآن و سنت کے عالم بھی ہو، عامل بھی ہوں، اور وہ اسلام یعنی خود سپردگی کی وہ ایک عملی نمونہ ہو، ایسے ایک اللہ والے سے وہ نکاح پڑھا رہے، نکاح والا ادھر پیر صاحب تشریف فرمائے، ادھر میں بیٹھا ہوں، لڑکا آیا پینٹ شرٹ میں، اسے کہا بیٹے آپ کے اپنے کپڑے نہیں ہیں؟ میں کہا جی یہ میرے کپڑے، نہیں یہ تو پرائے کپڑے ہیں جی، یہ تو کافروں کے کپڑے ہیں، آپ کے اپنے مسلمانوں کے کپڑے نہیں ہیں کہ پہن کے آ جائیں۔ پھر وہ سمجھ گئے، وہ گیا گھر میں، پھر اس نے کوئی جوڑا موڑا بدلا، پھر آیا، جب پھر آیا تو اس کی یہاں انگوٹھی جو ہے وہ سونے کی، سونا پہننا مردوں کے لیے حرام، ریشم اور سونا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو یہاں پر پہنے گا اس کی جنت میں سونا اور ریشم نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ بیٹے دیکھو نا یہ تو حرام ہے مردوں کے لیے، یہ اتار دو۔ نے کہا اچھا جی اتار دوں گا۔ اس موقع پہ پیر نے بڑے عجیب بات کی کہ اللہ کا حکم معلوم ہو گیا اتار دوں گا، مستقبل کی بات کر رہے ہو، فوراً اتار دو۔ نے کہا اچھا جی، اب ہمارے اندر یہ ایک سستی، جی اللہ کا حکم آیا کر لوں گا، کر لیں گے، خیر ابھی تو بڑی زندگی، کر لیں گے کسی وقت، کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہوتے ہوتے رہ جاتے، جب اللہ کا حکم ہے تو فوراً، تو حکم رات کو آیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، چوتھا پارہ جو نشور ہوا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس جو محبوب ترین مال ہے جب تک اس کو اللہ کے نام پر تم نہ دو تو تم ایمان اور نیکی کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہم بھی دیتے ہیں اللہ کے نام پر، لیکن کیا دیتے جی؟ وہ جو بچی ہوئی چیز جو ہمارے کام نہیں آتی وہ ہم دیتے۔ وہ ایک دوسرے اللہ والے سے، پیر صاحب سے، پرانے زمانے میں پیر صاحب کا مطلب ہے کہ وہ انسان کی نفسیات اور اندر کی جو خباثت اور بیماریاں ہیں، بغض، حسد، کینہ، اس چیزوں کے وہ طبیب ہوا کرتے تھے اور انسانوں کو گناہوں کی زندگی سے نکال کر نیک راستے پہ لایا کرتے تھے۔ تو ایک اللہ والے سے بیٹھنے سے ایک بہت بڑا علاقے کا کوئی نواب آیا، اس نے بیعت کی، انہوں نے کہا جی کوئی وظیفہ؟ ہم نے کہا کہ آپ کا وظیفہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ سے چھوٹا سمجھو اور اللہ کو اپنے آپ سے بڑا سمجھو، سمجھ آئے؟ انہوں نے کہا جی یہ کیا بات ہے، یا کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اتنا بڑا، اس کی اتنی بڑی ذات، میں اتنا چھوٹا، میں یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا بس یہ تمہارا وظیفہ ہو گیا، ایک زبان کی باتیں ہوتی ہیں، تم عمل کر کے دیکھو کہ اللہ پاک مجھ سے بڑا ہے، میں اللہ سے چھوٹا ہوں۔ انہوں نے کہا جی بس سمجھ سنا جیسے آپ کا، میں ٹھیک ہے، میں وظیفہ لے کے جاتا ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد، 2-4 ہفتے کے بعد، پیر صاحب جو فقیر بیس میں جو ہے اس کے کپڑوں میں جا کے وہ شام کے وقت دروازہ پہ کھڑاتے ہیں، اندر نواب سے بیٹھے ہیں،
مغرب کے بعد کھانا لگا ہوا ہے، مختلف چیزیں لگی ہوئی. میں نے کہا جی اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. انہوں نے کہا خادم سے کہ یار بیٹھتے کھانے کے لیے تو یہ منگتے وغیرہ فقیر یہ ہمیں چھوڑتے نہیں، جاؤ دیکھو دوپہر کی کچھ روٹی بچی اس کو دے دو. اب وہ گیا، اس نے دوپہر کا بڑا گھر کا نواب کا جو بچا تھا وہ لے گیا. اس نے اس کا ہاتھ پکڑا کہ جا کے اپنے آقا کو میرے پاس بھیج، اس سے کہو کہ فلانا فقیر آیا ہوا ہے نام. انہوں نے کہا تو میرے پیر صاحب وہاں سے جو نا بھاگ بھاگ کے آئے، پاؤں میں جوتے نہیں، سر پہ ٹوپی نہیں. حضرت آپ کہاں تشریف لائے اس وقت میں میرے دروازے پر؟ اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کا وظیفہ چیک کرنے کے لیے آیا تھا. میں نے تمہیں کہا تھا کہ اللہ سے آپ نے آپ کو چھوٹا سمجھو، اللہ کو میں نے اللہ کے نام پہ مانگا، تم نے یہ دیے. اندر تم اپنے لیے کھا رہے ہو، وہ کھا رہے ہو. اب تم بتاؤ کہ تمہاری نزدیک عملاً اللہ بڑا ہے یا تم بڑے؟ وہ پھر سمجھ گیا. انہوں نے کہا حضرت آئندہ میں یہ شکایت نہیں آنے دی. دیکھیں اصلاح کے ایک طریقہ تو ہمارے جو ہے نا اس طرح عمل کرنا فوراً. اس لیے مثال دے رہے تھے کہ وہ آیت ہوتی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جب تک اعلیٰ ترین مال جو تمہارے پسند کا مال، ایک تو ہے نا کہ جو زور کی بچی تھی وہ روٹی تھی، وہ تم اللہ کے نام پر جب تک نہ دو تو تمہارا ایمان تمہاری نیکی جو کامل نہیں ہو سکتی. ایک صحابی ہے حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رات کو سو رہے اور جو ہے یہ سر کو جا رہے سوچ رہے ہیں کہ میرے مال میں سے کون سا ایسا بہترین مال ہوگا جو میں اللہ کے نام بھی دوں، اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے. ذہن میں کیا میرا فلانا باغ ہے کھجور کا، وہ دینا چاہیے، وہ بڑا زبردست باغ. تو مدینے میں آپ لوگ اللہ پاک آپ کو بھی مجھے بار بار لے جائے. وہاں پر کھجوروں کے باغات اس طرح ہیں کہ کھجوریں ہیں اور اس کے ارد گرد جو ہے نا وہ چار دیواری ہے، اس کا گیٹ ہے، وہاں تالا لگا ہوا ہے، اس کے اندر پانی کا انتظام ہے اور اس کے اندر مزدور کام کرتے ہیں، پورے صفائی ستھرائی کا نظام ہے. پھر جو ہے نا جب وہ کھجور اتارتے ہیں پیک کرتے ہیں وہ سارا اس کا اپنا. تو وہ چار دیواری کے اندر وہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ چار دیواری کے اندر باغات ہوا. اس زمانے میں کچی دیواری ہوتی تھی، اب پکی ہو گئی. یہ اپنے ذہن میں جو ہے نا یہ رکھا کہ صبح کی نماز کے بعد صبح کی نماز پڑھی اس نے اور وہاں سے سیدھا گیا اپنے باغ کی طرف. اور باغ کے اندر وہ جو چوکیدار یا جو تھا اس کا نوکر وہ موجود، اس کو آواز دی یا فلان اخرج، ہے فلان تم نکلو باہر. تو اس نے کہا آقا آپ اندر آئیے نا، گیٹ کھول دے تو اندر تشریف لائیں. تو اس نے کہا کہ اس باغ کے اندر میرے قدم رکھنا اب جائز نہیں ہے، میں نے اللہ کے نام پر اس کو دے دیا ہے، یا میرا باغ نہیں کسی اور کا باغ ہے. دیکھیں نا اطاعت سپرد. دروازہ کھولا، وہ سمجھا نہیں، اس نے کہا پتہ نہیں میرا آقا کیا ہے. اس نے کہا دروازہ تالا لگا دو باہر آ جائے. باہر آئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے کہ حضرت میرا فلاں باغ ہے، یہ چابی اس کی آپ لے لیں اور جہاں آپ نے اس کو تقسیم کرنا چاہیں. اب یہ خود سپردگی ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے. تو جب تک یہ چیز نہ آئے، یہ اسلام دل کے اندر نہ آئے اور ہم اس کو اپنے اوپر حاوی نہ کر دیں تو وہ اسلام کا یہ معنی جو ہے نا وہ بالکل ناقص ہے. اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب یہ چیز ہمارے اندر آئے گی اور زبانی نہیں رہے گی تو پھر ایسے مواقع آئیں گے ہماری زندگی میں. ایک حدیث شریف کی میں تشریح کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اپنی ذات سے، اپنی اولاد سے، ماں باپ سے، اپنے دوستوں سے، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. ویسے تو زبانیاں سب کہتے جی اللہ کے رسول ہمیں سب سے زیادہ پیارے ہیں، ماں باپ سے بھی پیارے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کے ماں باپ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے درمیان ٹکراؤ آئے گا. اللہ کے رسول کی سنت داڑھی رکھنا، ماں باپ کہہ رہے کہ مت رکھو، ٹکراؤ آگے نبی کی سنت اور تمہارے ماں باپ کے درمیان. اب دیکھا جائے گا کہ ماں باپ کی بات لیے یا جو نبی کا طریقہ لیا. نبی کا طریقہ لیا تو وہ تمہیں زیادہ محبوب ہوگی، اگر ان کو لیا تو یہ محبوب ہوگی، نبی محبوب نہیں. اس طرح تمہاری کسی اپنے جان پہ بنی. بعض اوقات انسان جھوٹ بول کے اپنے آپ کو چھڑا لیتے، ہاں جی دیکھو نا جھوٹ سے میں چھٹ گیا ہوں. اللہ کے رسول ہوتے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک. صدق جو ہے سچائی یہ نجات ہے اور جھوٹ جو ہے یہ ہلاکت. اب ہم دیتے ہیں کبھی کبھی کہ جی جھوٹ بول کر ہم وہاں سے نکل جاتے، چھٹ جاتے. اگر سچ بولیں گے تو پھنس جائیں گے، تو اب پھر بات سمجھ میں نہیں آتی. علماء کرام فرماتے ہیں کہ الصدق ینجی، صدق جو ہے یہ اسلام ہے، یہ پورا نظام ہے. اس کو جو اپنائے گا تو وہ نجات پائے گا آخرت کے لحاظ سے، ٹھیک ہے نا، وہاں پر یہ کامیاب ہو. اور جو جھوٹ کا سہارا لے گا، جھوٹ بولے گا، جھوٹ کام کرے گا تو وہ آخر کار اس کو ہلاک، تباہ و برباد کر دے. تو وہ جو ہے ان ساری چیزوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ زیادہ محبوب بن جائے تو تب جو ہے اس حدیث کا معنی یہ فیٹ ہوا کہ یہ ساری چیزوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے لیے وہ محبوب. جماعت جا رہی تھی، تبلیغ جماعت نہیں ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، تو ہمارے اندر ایک یہ کمزوری پیدا ہوگی تھی یہ تبلیغ جماعت ہے، یہ مجاہدین ہے، یہ فلانے.
اللہ کے رسول نے سارے کام کیے ہیں اور بیک وقت کیے. اس زمانے میں تشکیل ہوتی تھی بعث جیشن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو روانہ فرمایا، ٹھیک ہے نا. وہ لشکر کا کیا مقصد تھا کہ یہ مردان ہے، نوشہرہ ہے، وہاں پر 500 صحابہ کرام 1000 2000 بھیج دیے، وہاں جا کر خیمے لگا لیتے اور اس گاؤں کے اندر، اس شہر کے اندر گھس کے ان کو دین اسلام کی دعوت دیتے تھے. 1 ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے 4 ہفتے اسلام کی دعوت دیتے، کفر اور شرک سے نفرت دلاتے. بہت سارے لوگ مسلمان ہو جاتے، جو نہیں ہوتے تھے پھر ان کے ساتھ مناظرہ، ان کے علماء کے ساتھ قیل و قال اور بحث و جدال کے بعد کچھ لوگ ان میں مسلمان ہو جاتے. پھر جزیہ رکھتے تھے، وہ قبول کر لے، اگر وہ قبول کرے ٹھیک ہے چلو جاتی، نہ تو پھر اس کے بعد تلوار دینا شروع کرتے اور وہاں پر اسلام کا جھنڈا لہرا کر اپنا امیر مقرر کر کے اسلامی حکومت قائم کر کے واپس آتے. اب ساری چیزیں اس کے اندر زندہ ہو گئی. تو اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح کرنے کے لیے صحابہ کرام کی جماعت گئی. جب یہ جماعت گئی وہاں پہ ان کے پادری وغیرہ جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جن کے پاس نہ کپڑا ہے نہ کھانا ہے نہ کچھ اور ہے، یہ اتنے سر پہ چڑھ گئے کہ جہاں جا رہے ہیں تو یہ فتح پاتے ہیں، یہ بادشاہ بن جاتے ہیں، علاقوں کے علاقے لے لیتے ہیں، کیسے ان کو روکا جائے، ان کو روکو. تو ایک بوڑھے پادری نے کہا کہ انسان کے اندر اس کی نفسیات میں 2 کمزوریاں، ایک خوبصورت بیوی اور ایک مال، اس سے ہر انسان کے مزاج کو پلٹایا جا سکتا ہے. لہذا ان کے سامنے لڑکیاں پیش کرو اور مال پیش کرو، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. جب یہ لڑکیوں کی طرف دیکھیں گے ادھر ہاتھ ڈالیں گے اور پیسوں کے پیچھے بھاگیں گے، اللہ کی مدد ہٹ جائے گی. پھر ہمارے لیے عام لوگ ہیں، ان کے سر ہم کاٹ کے رکھ دیں گے، ختم ہو جائیں گے. بڑی عجیب بات اس نے کہی، حقیقت بھی یہ ہے. اللہ کی مدد ختم ہو گئی تو پھر تو سر کاٹ کے رکھنا آسان. تو جب یہ حضرات انہوں نے کیا کیا کہ وہ راستہ جو آ رہا تھا بیت المقدس کی طرف، اس میں جو ہے نا راستے میں ہیرے جواہرات سونا چاندی یہ ڈھیر لگا دی اور ایک طرف دوسری طرف لڑکیاں، خوبصورت لڑکیاں ان کو اچھا لباس پہنا کے میک اپ کرا کے ادھر ادھر کھڑے کر. اب دور سے امیر صاحب نے، یہ امیر جو ہے نا امیر جیش یہ آگے ہوا کرتا ہے سب سے پہلے. اسلام کی اپنی ترتیب ہے لشکر بنانے کی، میمنہ میسرہ، دائیں طرف ایک گروہ ہوتا ہے، بائیں طرف ہوتا ہے، قلب ایک اور ہوتا ہے درمیان میں، اور مؤخر ایک پیچھے ہوتا ہے، اور ایک جو آگے جاتا ہے اس کو مقدمہ کہتے ہیں. جیسے کتاب میں یہ مقدمۃ الجیش، اس کا پہلے جو جانے والا تھا اس سے آگے امیر صاحب جاتے ہیں. تو یہ پورا نظام ہوا کرتا ہے. تو وہ امیر صاحب نے دیکھا کہ لڑکیاں کھڑی، انہوں نے پیچھے مڑ کر قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مسلمانوں سے کہہ دیں کہ یہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ سنتے ہی سارے فوج والے جتنی بھی صحابہ ان کی نظریں جھک گئی. اب جب نظریں جھک گئی تو لڑکیوں سے تو ان کی نظریں ہٹ گئی. اب نیچے دیکھ رہے ہیں تو سونا چاندی جواہرات، ہاں جی ہمیں کیا پتا بادشاہ کے خزانے کو لا کے خالی کیا گیا کہ یہ موتی پتہ نہیں کتنی قیمت. اس دوران جو میں آپ کو یہ سارا قصہ سنا رہا ہوں، اس دوران سونے کے ایک بہت بڑا ڈھلا، ایک اینٹ، سونے کی اینٹ ایک صحابی کی اس سے قدم پاؤں لگ گیا اور وہ جو ہے نا گرتے گرتے بچ گیا، سنبھل گیا دوبارہ، اور پھر پیچھے ریورس ہو گیا اور سونے کے اس ڈھلے کو اس نے ایک لات ماری بڑی حقارت کے ساتھ. ایک عجیب جملہ ان کے منہ سے نکلا، اب بهذه الحجارة تؤذنون ایماننا، اس مٹی کے ڈھلے سے تم ہمارے ایمان کو ناپتے ہو، تم ہمارے ایمان کو اس کے برابر لاکھا کرتے ہو. اس کو ایک لات ماری اور اس کو جو ہے وہاں سے نکال. اب آپ دیکھیں کہ جب ایمان اس درجے پہ پہنچ جائے کہ انسان سونے کے ڈھلے کو مٹی کا ڈھیر سمجھے اور اپنا ایمان اس سے متاثر نہ ہونے دے. ہم سب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. ہم جب راستے میں چلتے ہیں تو ہماری نظروں کی خیانت عورت نظر آتی ہے، دیکھ رہے کوئی ہے تو نہیں، اس وقت پھر ہمارے ایمان کا پتہ چلتا. اور وہ لاہور گئے، کراچی گئے، جہاں ہمارے اوپر کوئی نگاہ رکھنے والا نہیں، پھر تو اپنی مرضی جو کچھ بھی کرے. باہر ملک گئے پھر جو کچھ بھی کرے. اس طرح پیسوں کی بات آ گئی تو پھر ہر چیز گئی. تو ان حضرات نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اور اس سپردگی کا نام اسلام ہے. ہمارے دوستو جب تک یہ سپردگی نہیں آئے گی اسلام میں، اپنے آپ کو کامل سپرد کر دینا، جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ چھوٹا بچہ اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے، تو ہمارا اسلام جو ہے وہ ناقص ہے، وہ بیکار ہے، وہ فائدہ دینے والا نہیں. پھر بھی بہت ہی اچھا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس انسان کے اندر ایک خشخاش کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ پاک قیامت کے دن سب سے آخر میں صحیح لیکن اس کو دوزخ نکال. لیکن اس کی کیا بات ہے جب انسان اس دین کو قبول کرے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ساری زندگی اس کے اوپر قائم رہے، اپنے رسوم عادات رواج اور اپنے جنا علاقائی اور زبانی اور لسانی چیزیں ان سے ہٹ کر اللہ کی مانے ہر حالت میں، تو اس دین کا پھر کچھ مزہ ہی ہے. میرے دوستو اللہ پاک ہمیں اسلام کے معنی سمجھا دے اور اس کو ہمارے ذہنوں میں اتار دے، ہمارے دل میں اتار دے. اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس میں یہ بتائیں گے ایمان کسے کہتے ہیں. 2 درسوں میں آپ کو بتایا، اسلام کے حوالے سے بات کی.
یہ اسلام کے یہ 3 معنی: امن و سلامتی اپنے اندر لانا، امن و سلامتی پھیلانا، یا اپنے امن و سلامتی کو داؤ پہ لگا کر اسلام قبول کرنا، اپنے آپ کو خطرے میں ڈال لینا دین کی خاطر، اللہ رسول کی خاطر، اور تیسرا معنی اپنے آپ کو حوالہ کر دینا، سپرد کر دینا۔ اسلام کے 3 معنی ہو گئے۔ اس کے بعد ایمان کا کیا معنی ہے، اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے، کیا دونوں میں مشابہت ہے، اور دونوں کا خلاصہ کیا ہے، انشاءاللہ اگلی بحث انشاءاللہ اس پر کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اسلام نہ صرف ہمارے بدنوں پہ آ جائے بلکہ ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دین جو ہے یہ کتابوں کی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی کتاب نہیں تھی، قرآن پاک بھی اس صورت میں نہیں، چھپی ہوئی صورت میں نہیں تھا، چمڑے کے اوپر لکھا ہوا، اور صحابہ کے کرام کے بارے میں کہتے تھے جب کوئی صحابی جاتا تھا، انظروا هذا القرآن یمشی، دیکھو قرآن جا رہا ہے۔ تو آج کل یہ علماء فرماتے ہیں کہ جو ہم مسجد میں دیکھتے ہیں نا، یہ ایک جلد میں، یہ قرآن نہیں ہے، یہ تو قرآن کے اوپر دلالت کرنے والے الفاظ ہیں۔ آپ تو بہت ہی ہمارے یہ محترم ان کے کچھ عرصہ پہلے 10-15 سال پہلے یہ ٹیلی فون جس کو پی ٹی سی ایل کہتے ہیں، یہ اس کا نام ہے TNT، ٹیلی فون اینڈ ٹیلی گراف۔ تو ٹیلی گراف جو ہے نا وہ اشارے ہوتے ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹکا ٹک، اور وہاں اس سے وہ بھی مفہوم لیتے ہیں، اس ٹک کا ہی مفہوم، اس ٹک کا ہی مفہوم، اشارے ہوا کرتے، تو اس اشاروں سے جو ہے نا پھر وہ الفاظ بنتے تھے۔ اس طریقے سے یہ ایمان اسلام یہ جو ہے ہمارے اندر آ جائے، مکمل آ جائے، اور جو ہے پھر ان کی اشارات سے ہم جو ہے نا ہمارے اعمال بنتے ہوں، تب یہ ایمان جو ہے کامل ہو جائے۔ تو دوست انشاءاللہ اس پر آئندہ بحث کریں گے کہ ایمان جو ہے اور اسلام، اس میں کیا فرق ہے، اس میں کیا مطابقت ہے، اسلام کیسے کہتے ہیں، ایمان کیسے کہتے ہیں۔ یہ بنیادی باتیں ہیں اس عمارت کی، اس بلڈنگ کی جو ہم روزانہ سنتے ہیں، جی اسلام، دین، مذہب، یہ اس کی بنیادی ابتدائی باتیں۔ جب انشاءاللہ یہ بلڈ اپ ہوں گی، یہ باتیں ہمارے ذہن میں آئیں گی، تو اس کے اوپر پھر عمارت کھڑی کریں گے انشاءاللہ۔ وہ عبادات کی عمارت ہے، وہ جو ہے نا اخلاق کی ہے، سیاست کی ہے، معاشرت کی ہے، معاش کی ہے، معیشت کی ہے۔ تو پھر انشاءاللہ یہ ساری باتیں جو ہمارے سمجھ میں بھی آئیں گی، اور انشاءاللہ پھر اس سے عمل بھی آسان ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ یہ سلسلہ بھی جاری رہے، اور اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ وصلى الله